السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اور کل آپ نے پورے پاکستان نے یہ سنا دیکھا ٹی وی اسکرین پہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زلداری صاحب نے مشترکہ ایک اسٹیٹمنٹ دی، پریس کانفرنس تو نہیں کہہ سکتے، ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اس پہ کام روک رہے ہیں، کینالز پہ، جو آج کل پورے پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے، اور کینالز پہ کام روک رہے ہیں، اور اس کو ہم 2 مئی کو ایک CCI کی جو کانفرنس ہوگی، قومی مفادات کی مشترکہ کانفرنس میں اس کو رکھیں گے۔ اس میں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم اس کو بنائیں گے، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن، اس کے بعد اس پہ ہم ڈیسیشن لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بقول ان کے کہ یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، جو بظاہر نازک سے نازک ترین مسئلہ ہے۔ سندھ کے عوام اس پہ سراپا احتجاج ہیں۔ بلاول بھٹو زلداری صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ ہم پرائم منسٹر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کام بند کیا ہے، کروایا ہے نہروں پہ، اور ہم بھی مشترکہ کونسل کے اجلاس میں اس کو رکھیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ جو ہے متفقہ طور پہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا کہ کینالز بنائے جائیں۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ جیسے ہی آئی کہ پورے پاکستان میں ملا جلا رجحان رہا۔ کئی لوگوں نے تو خوشیاں بنائیں، انہوں نے جشن کا، خاص کر کے پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ ہماری کامیابی ہو گئی، ہم نے وہ اپنا جو ہے ٹارگیٹ حصول کر لیا ہے، ہم نے یہ اپنے باتیں منوا لی ہیں پرائم منسٹر سے، بلاول بھٹو زلداری کے ڈیلیگیشن نے، اور ہم آج کے دن سکھر میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے، جشن منائیں گے۔ نثار کھوڑو صاحب کا بھی بیان آ گیا، خورشید شاہ کا بھی، ناصر علی شاہ صاحب کا بھی، کئی پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے بڑے خوشی کا اظہار کیا، بڑا کچھ کیا۔ لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی کو ایک صحیح نمونے کی اپوزیشن ملی ہے، ایک صحیح ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور GDA نے اور اس کے ساتھ جو دوسرے قوم پرستوں نے اعلان کیا کہ یہ ایک مذاق ہے، یہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف اور بلاول بھٹو، یہ اس طرح ہم نہیں مانیں گے، نہ ہم اپنا ببرلو والا دھرنا ختم کریں گے۔ یہ ایک قسم کا ہمیں یہاں سے اٹھانے کی سازش ہے، کیونکہ گزشتہ 7-8 دنوں سے جو پنجاب کو رسد کوئی بھی نہیں جا رہی، پورے ملک میں کچھ چیز بھی نہیں کراچی سے جا رہی ہے، نہ آ رہی ہے، اس سے بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو یہ لگی ہے کہ ہم یہ لولی پاپ دے کے نیشنلسٹ کو ہم اس کو ہٹائیں دھرنے کو۔ بقول ان کے کہ جب تک ہمارے پاس نوٹیفیکیشن کی کاپی نہیں آتی، اس میں رکت نہیں ہوتی، پرائم منسٹر شہباز شریف کے سائن نہیں ہوتے کہ ہم آئندہ یہ کینالز نہیں بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جس زمین پہ کینال بنائے جا رہے ہیں وہ زمین بھی واپس کی جائے گی ان غریبوں کو جن کے زمینوں پہ یہ کینال بن رہے ہیں۔ اب آپ اس بات کو پہ ذرا سوچیں کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی سندھ میں 17-18 سال سے حکومت کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جماعت سمجھ رہی ہے، جو کہ ہے، ابھی تک اس کی عوام میں مقبولیت ہے، لیکن اس دفعہ اس کو اپوزیشن ایک بہت بڑی ملی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کو ہم اس سے سیاسی اسکورنگ کرنے کا موقع دیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جب تک ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہو، آفیشلی اناؤنسمنٹ ہو جائے، مشترکہ کونسل کا اجلاس بھی یہ سب کچھ اوکے کر دے، کیونکہ وہ ان کے بقول کے یہ کل 6 کینال نکل رہے ہیں، اس میں سے 2 کینال KPK کے ہیں۔ KPK کیسے چاہے گی کہ ہمارے کینال بند ہو جائیں؟ ایک کچھی کینال ہے، وہ بلوچستان کا ہے، بلوچستان بھی کیوں چاہے گا کہ ہمیں پانی نہ ملے؟ 2 کینال پنجاب کے ہیں، 2 کینال سندھ سے نکل رہے ہیں، یعنی سندھ اگر اپنے وتھڈرا کرتا ہے، باقی 3 صوبوں کے جو ووٹ ہیں وہ تو سندھ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اگر صحیح کنسنسس متفق اگر ان کو کنونس کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں یہ فیصلہ آرام سے ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ 3 صوبے ایک طرف ہو جاتے ہیں، سندھ صرف ایک طرف ہو جاتا ہے، تو پھر مشترکہ کونسل کا اجلاس تو والے تو کہیں گے، ہم نے تو اس کو کیس پیش کیا، لیکن وہ 3 صوبے نہیں مان رہے، تو اس میں مشترکہ کونسل کا اجلاس والا فیصلہ ان کی طرف چلا جائے گا، جو سندھ کے لوگ، قوم پرست لوگ، عام آدمی نہیں چاہتا۔ اب اس میں یہاں تو پیپلز پارٹی کو ٹریپ کیا گیا ہے، یہاں پیپلز پارٹی کو سندھی میں بولتے ہیں کہ اوپر چڑھ کے نیچے سے وہ زمین کھسکائی جا رہی ہے، یہاں پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، کیونکہ ادھر ایک طرف قوم پرست ہوں گے، ایک طرف پیپلز پارٹی کے جیالے ہوں گے، اور دونوں سندھی ہوں گے۔ اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے خدا نخواستہ
تو بس سندھ میں بہت بڑا ایک کرائسس آ جائے گا، ایک بحران پیدا ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی بہت ہی ایک آکورڈ پوزیشن میں، وہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال میں پہنچ جائے گی۔ تو یہ ایک عوام کو سازش لگ رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، یا پیپلز پارٹی ان کی باتوں میں آ گئی ہے، اور سندھ کے لوگ جو ہیں، خاص کر کے جو دھرنا دینے والے اور وکلا برادری اور ایوری واک آف لائف کے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں تو ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لولی پاپ دی جا رہی ہے، بقول ایک قوم پرست لیڈر کے کہ یہ کوئی دھاڑا تھوڑی ہے، یہ کوئی ڈاکہ تھوڑی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آج ہم نہیں لگائیں گے، ایک ہفتے کے بعد لگائیں گے یا ایک مہینے کے بعد لگائیں گے۔ منسوخ کیا گیا ہے، ختم نہیں کیا گیا۔ اگر اس کینالز کے مسئلے کو وفاق ختم ہی کر دے اور ان کو سندھ کے حالات کے بارے میں بتائے، قوم مشترکہ کانفرنس والوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی صورتحال بھی بتائے کہ انڈس ویلی جو طاس معاہدہ ہے، انڈیا نے اس کو بھی معطل کر دیا ہے، اس صورت میں پاکستان کی کیا حالت ہوگی پانی کے حوالے سے، اور پاکستان عالمی عدالت میں جا رہا ہے۔ اگر پاکستان عالمی عدالت میں جا رہا ہے تو پاکستان سے بھی پوچھا جائے گا بقول قوم پرست لیڈروں کے کہ آپ کے صوبے میں ایک صوبے کو آپ لوگ پانی نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کس منہ سے یہاں آئے؟ یہ بھی ایک بڑی خطرناک پوائنٹ ہوگی، پاکستان کے بدنامی کی پوائنٹ ہوگی۔ تو حکومت کو چاہیے، پرائم منسٹر کو چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے، اور قوم پرست لیڈروں کو بھی چاہیے، یہ مل بیٹھ کے ایک ایسا جامع اعلان کریں۔ اور اس کے بعد جس طرح کالا باغ ڈیم کے بعد سے پرائم منسٹر شروع کی کہ کالا باغ ڈیم بہت اچھا ڈیم تھا لیکن ہم نے قومی مفادات کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، یعنی ایک لحاظ سے ابھی بھی پنجاب ہمارا بڑا صوبہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم میں اچھا ہی ہے، وہ فائدے مند ہے، لیکن 3 صوبے نہیں چاہتے۔ اسی طرح اگر اس نہروں کے نظام والے منصوبے کو بھی ٹوٹلی بین کیا جائے، ختم کیا جائے، تو آگ بجھ سکتی ہے، ورنہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی آگ ایسے ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ کرے کہ سب لوگ ہمارے ملک کے، خاص کر کے سندھ میں اس لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور سب لوگ پاکستان کا، خصوصاً سندھ کا بھی سوچیں کہ سندھ ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔